بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقیت الحاج او المعتمر فصافحه ومره ان یستغفر لك قبل ان يدخل بیتہ فانه مغفور اللہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے اس طرح حج کیا کہ اس میں کسی قسم کے گناہ کا یا بے حیائی کا ارتکاب نہیں کیا تو وہ واپس گھر اس طرح آتا ہے جیسے یعنی بخشایا ہوتا ہے، گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، جس طرح اس کی پیدائش کے دن اس کے ذمے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں تھا۔ دوسری حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ جب تم حج کرنے والے سے یا عمرہ کرنے والے سے مصافحہ کرو تو اس سے یہ ریکویسٹ کرو کہ وہ تمہارے لیے بخشش مانگے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیونکہ وہ بخشایا ہے۔ تو یہ دو حدیثیں، ان کے اندر فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا جو خوش نصیب ہے اس سے مصافحہ کرنے کی بھی بڑی برکت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی برکات سے نوازا ہوا ہوتا ہے کہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، اس کی برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال عمرہ کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جب عمرہ کرنے والے مرد و عورت آتے ہیں تو ان کی جو میقات ہے وہ جدہ کے اندر ایک پہاڑی ہے، لیکن چونکہ یعنی جہاں سے انہوں نے وہ احرام باندھنا ہوتا ہے، لیکن وہاں کے اوپر سے جو ہے نا جہاز بہت جلدی سے گزر جاتا ہے ایک آدھ سیکنڈ میں، تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا مرد اور عورتیں پاکستان کے ایئرپورٹ سے وہ اس کا احرام باندھ لیتے ہیں سب سے پہلے۔ اب بہتر ہے اگر غسل کر لیں، غسل کرنے کے بعد عورتیں عبایا پہنیں گی جس میں ان کے بال بالکل زلفیں وغیرہ چھپ جائیں، تو برقع پہننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سلا ہوا کپڑا مرد نہیں پہن سکتا، لہٰذا وہ جو احرام ہے وہ ان سلا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی سلائی نہیں ہوتی، یہ تو سب کو معلوم ہے مسئلہ۔ بہرحال اس کے بعد یہی عمل نہانے کے بعد وہ کر کے اس کے بعد وہ کرنا ہوتا ہے، 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں۔ نفل پڑھنے کے بعد نفلوں کی نیت یہی ہے کہ عام طور پر جو نفلوں کی نیت ہوتی ہے وہی نیت ہے، کوئی اس میں ڈفرنس نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد یہ دعا کرنی ہوتی ہے، اللہم انا نرید العمرہ فیسرہما وتقبلہما منا۔ یا اللہ ہمارا عمرے کا ارادہ ہے، ہماری طرف سے قبول فرما اور ہمارے لیے اسے آسان فرما۔ تو یہ کر کے پھر سفر اختیار کر لینا ہے۔ تو احرام باندھنے کے بعد، عمرہ کی نیت کر لینے کے بعد، خاص طور پر احرام باندھنے کے بعد مرد نے بھی عورتوں نے بھی وہ کسی قسم کی خوشبو نہیں استعمال کرنی، بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں ترشوانے، یہ محظورات یعنی ممنوعات احرام میں سے ہے، یہ اس کی شرائط میں سے ہے۔ اس کے بعد دوران سفر ہے سارا اپنی نمازوں کا خیال رکھنا ہے۔ عمرے کے سفر کے دوران نماز قصر ہی پڑھنی ہے سب نے، یعنی 4 فرضوں کو 2 کرنے بس۔ اس کے بعد حرم شریف میں انشاءاللہ آپ آ جائیں گے تو سب سے پہلے جو طواف شروع ہوتا ہے وہ حجر اسود سے شروع ہوتا ہے۔ تو حجر اسود جس جگہ پر ہے تو اس کے دائیں طرف پارلی طرف کو گرین کلر کی ایک لائٹ لگی ہوئی ہے، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، بہرحال تو لیکن حجر اسود سے طواف شروع ہوگا۔ 7 طواف آپ بیت اللہ کے لگائیں گے، چکر لگائیں گے۔ اس کے بعد جب فارغ ہو جائیں گے تو قریب ہی آپ تھوڑا سا آگے چلیں گے تو مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کے پاس لوگ نفل 2 رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ضروری ہے، پڑھنے چاہیے وہاں پر۔ اس کے بعد الی المسعی یعنی صفا مروہ کی طرف جانے، سامنے ایک تختی لگی ہوئی ہے سبز رنگ کی، تو وہاں آپ صفا مروہ کی طرف چلے جائیں گے۔ تو صفا سے مروہ تک ایک چکر ہے، مروہ سے دوسری طرف صفا تک دوسرا چکر مینشن ہوگا۔ اس طرح 7 چکر اس کے بھی پورے کرنے ہیں، اور ہر مرتبہ جب مروہ صفا کے اوپر آئیں تو بیت اللہ شریف نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہاں پر دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تو یہ یاد کر لیں، 2-4 لفظ ہیں،
انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد خلق کرا لینا ہے، عورتوں نے بھی اور مرد نے بھی، انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ تو موٹا سا ایک خاکہ ہے، اور حجر اسود کے اوپر لوگوں کا ازدحام بہت زیادہ ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، وہاں پر بوسہ دینے کی کوشش نہ کیجیے، کیونکہ وہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے، دھکے لگتے ہیں، تو احترام کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے اسے قبول فرمائے۔ اس کے بعد اپنے ہوٹل میں جا کر بھی یہ سر بنوا سکتے ہیں، اور عورتوں نے تھوڑے سے اپنے بال کٹوانے ہوتے ہیں، بس زیادہ نہیں ہے، اور اس کے بعد حلق کرا کے اپنا احرام اتار سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 2.5 گھنٹے کا عمل ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔